جب فارس کے مشہور صوفی مہاتما خواجہ حافظ نے اپنے دیوان میں کہا کہ بمیں سجدہ رنگیں قن غرت پیر مغاں گوید، یعنی اگر مرشد حکم دے تو شراب میں مصلی یعنی وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے رنگ لے، تو اس بات پر ہنگامہ مچ گیا، کیونکہ قرآن مجید کے انوسار مسلمانوں میں شراب حرام مانی جاتی ہے اور ایسی بات کہنا کفر ہے۔ پہلے انصاف کرنا قاضیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لوگوں نے جا کر بڑے قاضی کو کہا کہ امک آدمی نے کفر کا کلمہ کہا ہے۔ حافظ صاحب کو قاضی کے پاس بلایا گیا۔ قاضی نے کہا، تم نے کفر کا کلمہ کہا ہے، یا تو اس کا مطلب سمجھاؤ یا اپنا کلمہ واپس لو۔ خواجہ حافظ نے کہا کہ فقیر اپنا کلمہ واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ جو مالک نے اندر سے حکم دیا میں نے باہر کہہ دیا۔ ایک دوسرے قاضی نے اس کلمے کا مطلب پوچھا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ وہ جو سامنے پہاڑی ہے وہاں ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس سوال کا جواب دے گا۔ قاضی وہاں پہنچا۔ جب اس فقیر سے مطلب پوچھا گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جو سامنے شہر ہے اس میں امک مکان ہے، وہاں امک ویشیا ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ لو 2 روپے لیتے جاؤ، وہ ویشیا اس سوال کا جواب دے گی۔ قاضی کو بہت غصہ آیا کہ یہ عجیب طرح کے فقیر ہیں، ایک کہتا ہے کہ مصلی شراب میں رنگ لو، دوسرا کہتا ہے کہ ویشیا کے گھر جاؤ۔ خیر، قاضی نے سوچا تحقیقات ضروری ہے، چلو دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ آخر قاضی اس شہر میں گیا، ویشیا کا مکان پوچھ کر وہاں پہنچا۔ اس سمے ویشیا کہیں گئی ہوئی تھی، لیکن محلدارن گھر پر تھی۔ اس نے سوچا کہ مہمان امیر معلوم ہوتا ہے، آسامی موٹی ہے، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ویشیا نے ایک لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اب وہ جوان ہو گئی تھی۔ محلدارن نے اس لڑکی سے کہا، دیکھ، ہم جو کچھ کرتے ہیں تجھے پتا ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے، اس لیے تجھے بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے تجھے اسی کام کے لیے خریدا ہے، اب تو جوان ہو گئی ہے۔ آخر اس لڑکی کو سجا سنوار کر قاضی کے کمرے میں چھوڑ آئی کہ گراہک آیا ہے، خالی نہ جائے۔ لیکن وہ لڑکی بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی نے سوچا کہ اگر یہ ویشیا ہوتی تو ہنسی خوشی کے ساتھ آتی، لیکن یہ ویشیا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ یہ سوچ کر قاضی نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ لڑکی چپ رہی۔ قاضی نے پھر پوچھا، لڑکی پھر بھی کچھ نہ بولی۔ آخر قاضی نے کہا، بیٹی، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، بتا تو کون ہے؟ لڑکی نے دھیرے دھیرے روتے روتے جواب دیا کہ میں مصیبت کی ماری ہوں، آج تک میں نیک پاک رہی، لیکن آج پہلی بار میں برے کاموں میں پڑنے جا رہی ہوں، معلوم نہیں کیا حال ہوگا۔ قاضی نے کہا کہ تو ڈر مت، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، سچ سچ بتا کہ تو ہے کون؟ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ میں جب چھوٹی سی تھی ہمارے گاؤں میں ڈاکہ پڑا تھا، سب لوگ بھاگ گئے تھے، میں بھی بھاگی لیکن مجھے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، وہ مجھے یہاں ان کے گھر بیچ گئے۔ قاضی نے پوچھا کہ تیرا گاؤں کون سا تھا؟ لڑکی نے کہا، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ میرا امک گاؤں تھا۔ وہی قاضی کا گاؤں تھا۔ قاضی نے سوچا کہ یہ تو اپنے ہی گاؤں کی لڑکی ہے۔ دل میں جوش آیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تجھے یاد ہے کہ تیرے محلے کا کیا نام تھا؟ لڑکی نے کہا، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ ہمارے محلے کا یہ نام تھا۔ وہ قاضی کا اپنا محلہ تھا، اپنے محلے کی لڑکی تھی، اس لیے اور تحقیقات کا خیال آیا۔ اس نے پوچھا کہ تیرے باپ کا کیا نام تھا؟ لڑکی نے کہا کہ میں چھوٹی تھی پر مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ میرے باپ کا یہ نام تھا۔ وہ قاضی صاحب خود تھے۔ رو کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تو میری ہی بیٹی ہے، تجھے ہی ڈاکو پکڑ کر لے گئے تھے۔ لڑکی کی باہ پکڑ کر اس فقیر کے پاس لے گیا، ان سے کہا کہ باہر سے تو لگتا تھا کہ آپ نے مجھے برا کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اندر سے آپ کی کچھ اور ہی رمز تھی۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اندر سے آپ کا مطلب مجھے میری بیٹی سے ملانا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ خواجہ صاحب سے کہو اس کا اگلا مصرع یعنی پنکتی بھی کہہ دیں۔ جب حافظ صاحب کے پاس آیا تو بولا کہ اس کا اگلا مصرع بھی کہہ دو۔ تب حافظ صاحب نے کہا، کہہ سالک بے خبر نہ بود زیرا ہو رسم منزل ہا، ارتھات مارگ درشک منزل کی راہ کے بھید اور ریتی سے انجان نہیں ہے۔